یہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں اور ہم تو جب وہی بات ایک ستارہ ہمیں الگ سے بالکل چمکتا ہوا نظر آتا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے. وہ خاص طور پہ جو آپ دیکھیں آسمان پہ الگ سے ایک روشن ستارہ ہوتا ہے. تو ستاروں کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے, سائنس کیا کہتی ہے, اور کائنات میں ایکچولی ان کا رول کیا ہے؟ یعنی اتنے ہمیں تو ظاہر ان گنت ہیں, ہم تو اس کے بارے میں تعداد بھی نہیں بتا سکتے, لیکن اسی سے ریلیونس رکھتی ہوئی ایک اور بات جو ہے بڑی خاص ہے. ان ستاروں کا ایک ربط ہے کہ جب یہ ستارے اپنی بالکل موت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو یہ وقت وہ آتا ہے کہ ٹریول کر کے بلیک ہول میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بلیک ہول کیا ہے, ذرا اس بارے میں بھی بتائیے. جی, سب سے پہلے شکریہ, آپ نے ہمیں ایک انتہائی دلچسپ موضوع پہ ہمیں دعوت دی, شکریہ جنید صاحب. سورہ الدخان کی آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم نے ایسے نہیں بنائے, اس میں سچائی کے علاوہ کچھ نہیں. بے شک کئی لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے. اب اگر ہم دیکھیں سائنس کے حوالے تو ستارہ بیسیکلی ایک پلازما, ایک روشن پلازما ہے. اچھا. جو کہ اس کی اپنی گریوٹی کی وجہ سے پر مشتمل ہے, اس کو اسی کی گریوٹی نے اپنے اندر ہولڈ کیا ہوا ہے. اور آپ کو شاید سن کے حیرت ہو کہ سٹارز بے شمار ہیں, ٹمٹماتے, جس طرح بھی آپ نے کہا. ان کے ٹیمپریچرز ہیں, کچھ بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے اور کچھ کا بہت کم ٹیمپریچر ہے. جو ستارے بہت گرم ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سائنس میں او ٹائپ سٹارز, اور ان کا جو ٹیمپریچر ہے یعنی درجہ حرارت وہ آپ کو سن کے شاید حیرت ہو, وہ تقریباً 34,700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور جو سب سے بیونڈ دی امیجنیشن کا جو ورڈ ہے یہ بھی یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نہیں, یہاں پہ اگر گرمیوں ٹیمپریچر 45 یا ہو جائے 40s میں تو انسان بڑا انسٹیبل ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی ہے. اور وہ ستارے جو سب سے کول ہیں, ٹھنڈے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں ایم ٹائپ سٹارز, ان کا ٹیمپریچر تقریباً 2700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو سر یہ پھر یہ سورج کا کیا ہوگا پھر؟ سورج کا ٹیمپریچر جو اس کی لیئر ہے آؤٹر, اس کو جو فوٹوسفیئر کہتے ہیں, اس کا تقریباً 5700 ڈگری سیلسیس ہے. اور آپ کو سن کے حیرت ہو, سورج بھی ایک ستارہ ہے, اور ایسے کئی ستارے ہیں جو سورج سے زیادہ گرم, اس سے زیادہ میسر. اب ہم آتے ہیں ستاروں کی طرف, جس طرح آپ نے کوشچن مجھ سے کیا. ستاروں کے جھرمٹ ہیں, ان کو ہم سائنس میں کہتے ہیں کانسٹیلیشنز. اچھا. کانسٹیلیشنز بیسیکلی ایک ستاروں کی ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. ستارے کس شیپ میں کہاں پہ ہیں, اور وہ فکس ہیں. اور پرانے زمانے میں لوگ ان کانسٹیلیشنز کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کرتے تھے. اور جو کانسٹیلیشن میں اس جھرمٹ میں جو ستاروں کی ارینجمنٹ ہے, جو ستارہ جہاں پہ ہے وہ وہیں پہ رہے گا. اچھا, یہ ہم ظاہر سنتے رہے, اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں, مطلب جو خاص طور پر فلکیات کے معاملات کو, وہ آج بھی ستاروں کی جو ہے مطلب چال دیکھ کر راستے بتلاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں لوگوں کو. اس میں یہ ہوتا ہے ستارہ دیکھ کے راستوں کو تلاش کرنا. اس میں ہوتا ہے کہ مختلف کانسٹیلیشنز ہیں, جس میں ایک شیپ ہوتی ہے, جس طرح ایک ہوتا ہے, ایک آپ نے پڑھا ہوا کیریکٹر ہرکولیز. اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک وہ ارینجمنٹ ستاروں کی, جس میں وہ ہرکولیز ہے, اور اس کے ہاتھ میں اس کا کوئی ایک وہ اس کے نیزہ کچھ پکڑا ہوا ہے. اس طرح ایک کانسٹیلیشن جس ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک برتن ساس پین کی شکل کی ہے. اب جو لوگ اس کے ماہر تھے وہ کیا کرتے تھے, ان کانسٹیلیشنز, ان جھرمٹ کی مدد سے سب سے پہلے فائنڈ کرتے تھے نارتھ کے ڈائریکشن کہاں پہ. ٹھیک ہے. جب آپ کو نارتھ کے ڈائریکشن پتہ لگ گیا تو آپ یہ بتا لیں گے ایسٹ کہاں پہ, ویسٹ کہاں پہ. یعنی آسان طور پہ وہ ایگزیکٹلی یہ بتا سکتے تھے کہ زمین پہ اس وقت ہم کہاں پہ موجود ہیں ان ستاروں کی مدد سے. اچھا. یہی ستارے ان کو اس وقت میں رات, چاہے وہ آپ سمندر میں ہیں چاہے زمین میں, ان روشنی کی وجہ سے اپنا راستہ تلاش. اچھا, اب یہ بتائیے ستاروں کی تعداد کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنی ہے, تو کیا سائنس تحقیق کر پائی ہے اس بارے میں؟ نہیں جی, تو انڈیفینٹ جی. اچھا. اس کی ریزن ہے, اور اس صرف اس نظام شمسی کی بات ہو رہی ہے, جی جی, اس پلانٹ کی بات ہو رہی ہے. جی جی, بالکل بالکل. اور اس کی ریزن یہ کہ ستارے بن رہے ہیں, ستارے نئے وجود میں آ رہے ہیں, کچھ ڈیتھ, جیسا ابھی آپ نے فرمایا, کئی ستارے ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں, اور نئے ستارے برتھ کر رہے ہیں. آپ نے ایک ہوتا ہے ایک فینومینا سپرنووا ایکسپلوژن, اس ایکسپلوژن کے نتیجے میں نئے ستارے وجود میں آتے ہیں. اچھا, ستارے کتنے قسموں کے ہوتے ہیں ویسے؟ جس سے میں نے بتایا کہ ان کا ایک سائیکل ہوتا ہے, ایک جس میں ان کی کیٹیگری تھی ہیں, او بی اے, اس طرح ان کا ایک ایم تک کیٹیگری ہے. تو اس میں ان کا وہ جو کیٹیگری ہے وہ ان کی ٹائپس ہیں, اور ان کے جو درجہ حرارت ہے ان کے نشان. لوگوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ ہم جب ستارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں تو بہت ہی ایک ڈاٹ سا نظر آتا ہے نا, چاند ہمیں پھر بھی بڑا نظر آتا ہے, سورج بڑا نظر آتا ہے ہمیں,
تو یہ اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ستارے کا؟ مطلب یہ اس کا کمپیریزن آپ کر کے بتائیں گے ہماری زمین سے؟ جی زمین سے آپ زمین کی بات کریں، میں کہوں گی یہ سورج سے بہت میسو ہیں، کئی گنا میسو ہیں. اور یعنی سورج جو بظاہر بڑا دکھتا ہے یہ اس سے بھی بڑا ہے؟ اس سے میسو ہیں، اور اس کی درجہ حرارت سورج سے بھی زیادہ ہے. اور کئی سارے چونکہ بہت ہمیں جو ڈم نظر آتے ہیں، کئی ایسے بھی ہیں ان کا ریزن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، ان کا یہ بھی ریزن ہے کہ ان کے آگے ایک میڈیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیلر میڈیم. وہ کیا کرتا ہے کہ تقریباً 80% جو سٹار کی لائٹ ہے اس کو روک لیتا ہے، اور ہمیں زمین پہ معلوم پڑتا ہے کہ بڑے مدھم ہیں. یعنی سورج سے زیادہ اس کی تپش ہے؟ جی سب کے نہیں، کئی ستاروں کی. کئی ستاروں؟ جی بالکل. اچھا آخری بات ذرا سی بتائیے تاکہ پھر ہمیں وقفے پہ جانا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک فلسفہ دیا بلیک ہول کا. اب ظاہر ہے سائنس اس پہ ریسرچ ابھی تک کر رہی ہے لیکن حتمی بات کوئی سامنے نہیں آئی ہے. مختصر جملوں میں کیا ہے یہ بلیک ہول؟ دیکھیں بلیک ہول ایک ایسی باڈی کا نام ہے جس میں اتنی زیادہ گریوٹی ہے، کشش ہے، کہ اس کے اندر جو چیز بھی چلا جائے یعنی کہ روشنی بھی وہ باہر نہیں آ سکتی. اچھا وہ باہر نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اس نے اس کو ہولڈ کیا ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے یہ جو نظام شمسی ہے، جی یہ جو ہماری دنیا جو کائنات ہے، اس بلیک ہول سے نکل کر اور کائناتیں اور عالمین جو ہیں اس طرف مطلب پھر ٹریولنگ ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں یہ جی جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بگ بینگ تھیوری، اس کے ایکسپلوژن کے سلسلے میں وہ آیا کہ جی وہ ایک ایکسپلوژن ہوا، اس کے نتیجے میں کائنات، اور وہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. کائنات اسی کے نتیجے میں ہماری کائنات، سورج اور چاند وجود میں.